السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو دو معزز شخصیات تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں پروفیسر عامر حسن صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ اس سے قبل دعویٰ اکیڈمی، جو کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک بہت ہی اہم جز اور اس میں مختلف طرح کے تربیتی کورسز کا انعقاد ہوتا تھا، آپ اس میں جو ایک نوجوانوں کا، بچوں کا جو شعبہ تھا تربیت کا، تربیتی امور کا، اس کے انچارج کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہے۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ آپ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اپنا پی ایچ ڈی کر لیں گے، پھر ڈاکٹریٹ آپ کی ہو جائے گی، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عادل حکمران اللہ کا انعام۔ جی ہاں ناظرین، گو کہ اس موضوع کی، اس کو جاننے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت تو ہر دور میں ہر وقت ہی ہوتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں اور اس دور میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی بے چینی کی انتشار کی کیفیت ہے، اور اس دنیا کا حصہ امت مسلمہ، اس کی بھی یہی کیفیت ہے، اور پھر ہم آ جائیں وطن عزیز پاکستان کی طرف، تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بے چینی، بے صبری، طرح طرح کی مار دھاڑ کے روز واقعات، یہ کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر عدل نہ ہو تو پھر لوگ اپنی زندگی گزارنے کے راستے خود ہی ڈھونڈتے ہیں اور اپنی آسائشیں اور سہولتیں خود تلاش کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب عدل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو عدل کو پسند کرتے ہیں اور عدل کا حکم دیتے ہیں، اور عدل کو تقویٰ کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے، بلکہ عدل جو ہے تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے جن کو اقتدار عطا کیا، ان کے عدل کی تعریف خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا ابتدائی طور پر، ایک بکھرا ہوا انسانیت کا گروہ دین اسلام کے اوپر اکٹھا کیا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ایک باقاعدہ سلطنت کی، ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ کے نام سے۔ تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے؟ عدل ہے۔ اس لیے کہ عدل تو اللہ رب العالمین کو اس حد تک پسند ہے، یا اس حد تک اللہ نے اس کی تاکید کی ہے کہ عدل کرو، خواہ تمہاری اپنی ذات اس کی زد میں کیوں نہ آتی ہو، عدل کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ عدل کرو، خواہ تمہارا معاملہ کسی دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی دشمنی بھی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ عدل کرو اس لیے کہ تقویٰ کے قریب ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی معاشرے کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو عادل حکمران مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ معاشرے کا اندرونی استحکام، معاشرے کا بیرونی استحکام، معاشرے کا سیاسی استحکام، ریاست کا معاشی استحکام، ہر چیز عدل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
اور عدل کی کنجی ہمیشہ حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے، اور لوگ وہی کچھ کرتے ہیں جو حکمران کر رہے ہوتے ہیں۔ حکمران عادل ہوں تو رعایا خود بخود عادل بن جاتی ہے، اپنے معاملات میں عدل کرنا شروع کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر عدل کا ایک چلن خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا جی کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے۔ سلمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شادیوں کا بہت دل دادا تھا، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، 4 کرتا تھا، کسی ایک کو فارغ کرتا اور کر لیتا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسا ہی چلن شروع ہو گیا، لوگوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ ولید بن عبد الملک کو محلات بنانے کا بہت شوق تھا، نئے نئے محل بناتا تھا تو لوگوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو قرآن مجید فرقان حمید سے بہت محبت تھی، اس کا شغف تھا، تو پھر تاریخ لکھتے ہیں کہ ان کے عہد میں گھروں سے لوگوں کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج اگر عدل کی حکمرانی ہو جائے، عادل حکمران اللہ کے انعام کے طور پر ہمیں بھی مل جائے، تو آپ دیکھیے لوٹ کسوٹ ختم ہو جائے، مار داڑ ختم ہو جائے، لوگوں کی بے چینی ختم ہو جائے، جو ڈسپلن چاہیے کسی معاشرے کو، کسی قوم کو، وہ از خود قائم ہو جائے۔ اس لیے لوگ اوپر دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا لوٹ رہا ہے، میں بھی لوٹ لیتا ہوں، فلاں لائن میں کیوں میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، میں کیوں کھڑا ہوں، فلاں جو ہے فلاں قانون کو توڑ رہا ہے تو قانون میرے لیے تھوڑی بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس پر ہم رہنمائی حاصل کریں گے اپنے دونوں فاضل علماء کرام سے کہ عادل حکمران کیسے اللہ کا انعام ہوتے ہیں، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس انعام سے ہمیں بھی نواز دے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پروفیسر عامر حسن صاحب سے۔ پروفیسر، پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عدل و انصاف جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے، اور کسی سوسائٹی کے اندر اس کا چلن عام ہو جانا کیسے نفع بخش ہے؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، والصلاۃ والسلام علی نبی اللہ۔ میاں صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بلایا، اور جو عنوان آپ نے چنا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ عادل حکمران اللہ کا انعام، بلا شبہ عدل اور انصاف یہ حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے، باقی معاشرے کے جتنے طبقات ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح بھی آپ نے جو ذکر کیا اس کے حوالے سے کہ کیا عدل و انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ جو ہے اگر اس میں معاشی ابتری ہو تو ہو سکتا ہے وہ چل جائے، لیکن عدل و انصاف نہ ہو تو وہ کسی طرح بھی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا۔ اس سے پھر بے تحاشا مختلف قسم کے نقصانات، مضرات، جرائم اس سے منسلک ہوتے ہیں، جو عدل و انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں آتے ہیں، اور پھر وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی دین اسلام میں، اسلامی شریعت میں اس کا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظلم جو عدل کی ضد ہے، جی، اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ پہلے اپنی مثال دی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، عدل انصاف میں چاہتا ہوں، عادل ہوں، المقسط کہا گیا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو عدل کے معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد پھر بندوں سے بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں بلکہ عدل و انصاف کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیرامیٹر بنا دیا اور یہ بیان کر دیا کہ ہر شخص جو بھی، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بالا تر طبقہ ہے یا کم تر طبقہ ہے، اس کے لیے عادل ہونا اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے اختیارات کے اندر وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ اس کے جو باقی چیزیں ہیں، باقی امور ہیں، وہ صحیح طریقے سے ہوتے رہیں گے۔ مثلاً عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک شخص لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ اپنی باری پہ اپنا کام کرے، پورا ہو، اور کیونکہ اس نے ایک سسٹم کو فالو کیا ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے دوسری طرف سے، وہ لائن کراس کرتا ہے، اپنا نہیں چاہتا کہ وہ
لائن میں کھڑا ہو دوسروں کا حق مار رہا ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں سے جا کے وہ کام کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے، چیز لے لیتا ہے. تو یہ عدل کے منافی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہو. جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جن کا حق تھا، ان کا مارا گیا ہے، وہ بھی دوسرے طریقے اختیار کریں گے، وہ آپس میں لڑیں گے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے گے تاکہ ہم یہ حقوق اپنے کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو شخص لائن میں لگا ہوا ہے، وہ جب اپنے باری پہ پہنچتا ہے اور چیز کا حاصل کرنے کے لیے مانگتا ہے تو وہ چیز اس کو ملتی نہیں ہے. جی، یعنی کہ تمام سسٹم کو فالو کرنے کے باوجود بھی اس کو نہیں مل رہی. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو وہ چیز مل جائے، لیکن ہونے کے باوجود نہیں مل رہی، کسی اور کو مل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اور ذرائع اختیار کیا تو اور زیادہ معاشرے کے اندر بے چینی اور چیزیں پیدا. تو یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر شخص کے لیے عدل کے اوپر قائم رہنا ضروری ہے. جو آپ نے آیت تلاوت کی، اس کے جو شروع کا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ ہو جاؤ. کس بات کے اوپر؟ عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر، اس کے گواہ بن جاؤ. یعنی کہ خود بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی دو. یہ اس سے اگلا درجہ ہے. یعنی کہ ہر معاملے میں عدل انصاف انہوں نے کرنا ہے، اور کسی طور پہ بھی کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو پھر روکنا ہے. تو یہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ پھر ناانصافی کرو، بلکہ اس سے بھی تم عدل اور انصاف کے ساتھ تمام معاملات کرے گو. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، اور کسی صورت بھی معاشرہ جو ابتری کی طرف نہیں جائے گا. جی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور انداز میں رہنمائی کی ہے کہ عدل ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اور میں نے بھی یہ گزارش کی کہ اگر حکمران عادل ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے نا وہ ہر فرد دیکھتا ہے کہ جی عدل ہے تو میں نے بھی اسی کے اندر آنا ہے. اگر بد نظمی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے تو ہر آدمی آپ لوٹ کو سوٹ میں چلا جاتا ہے، جس کی آپ نے مثال دی ہے. لیکن ناظرین، جو لائن میں لگنے کا معاملہ ابھی پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ آپ نے روزمرہ کے کاموں کے لیے، مثال کے طور پر آپ شناختی کارڈ کے آفس میں جاتے ہیں، آپ نے کسی بس میں، ٹرین میں سوار ہونا ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس میں آپ لائن میں لگیں گے جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں وی آئی پی کی طرز پر، وہ دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہر طاقتور جو کہتا ہے میں دھکا دے کے کمزور سے آگے نکل جاؤں. اور اگر حکمران یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی لائن میں لگ کر آٹا لیں گھر کے لے جانے کے لیے، تو پھر لوگوں کو بھی لائن میں لگنا چاہیے. لیکن اگر حکمران تو یہ پسند نہ کریں، لیکن رعایا کی بچیاں، بیٹیاں، معذور، وہ 5 کلو 10 کلو آٹے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہوں، اور پھر وہاں بھی بدنظمی نظر آئے گی. اگر حکمران عادل ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. 3 بر اعظموں کا حکمران سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کے غرباء کی فہرست تیار کر کے میرے سامنے لاؤ. فہرست آتی ہے تو پہلے نمبر پر نام خلیفہ وقت کا لکھا ہوا ہے. یہ ہے عدل ناظرین، اور یہ ہے وہ اللہ کا انعام کہ ایسے عادل حکمران مل جائیں. تو پھر معاشرے کیسے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتے؟ کیسے اللہ کی رحمتیں اور عنایات ان کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی؟ جی مفتی صاحب، یہ جو عادل حکمران ہے اس کے کچھ اوصاف، کچھ خصوصیات بھی یقیناً ہمارے دین متین نے وضع کیے ہوں گے، رہنمائی فرمائیں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. آپ کا موضوع عادل حکمران اللہ کا انعام، دراصل یہ موضوع قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہے. جی، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار کہا کہ ہم نے انعمت علیکم، تمہارے اوپر انعامات کیے. اور اس کی تشریح کے اندر قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
قوم سے کہا. قرآن حکیم کہتا ہے اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھیجے اور تمہارے اندر حکمران بھی بھیجے. جی. اگرچہ اکثر نے ملوک سے یہاں اور مراد لی ہے، لیکن محققین مفسرین نے یہاں ملوک سے مراد عادل حکمران ہی لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں عادل حکمران بھیجے، اور بالخصوص خود انبیاء بنی اسرائیل بھی بہت سارے حکمران تھے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک عادل حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. جی. وہ قرآن حکیم کہتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، اور علم سے مراد یہ ہے کہ وہ بالخصوص حکمرانی کا علم کیا ہے، جی. رعایا پروری کیا ہے، ایک رعایا کو کس انداز سے فلاح و بہبود کی طرف لے کے جانا ہے، تعلیم و تربیت کی طرف لے کے جانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اور ایک انسانیت کی معراج پر اسے جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچانا ہے. جی. کیونکہ جب داؤد علیہ السلام نے طالوت کو مقرر کیا بنی اسرائیل کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ تو غریب سا آدمی ہے، ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں. تو گویا داؤد علیہ السلام نے کی زبان سے قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اصل بات غریب غربت اور امارت نہیں ہے. حکمرانی کی صفت میں تو بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ علم کے اندر وسیع ہو، اور پھر کچھ ظاہر کرنا بھی جانتا ہو، اس کے اندر جسمانی طاقتیں بھی پوری ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حکمرانی کا سیاسیات کا علم رکھتا ہو، اور ایک عادل حکمران ہے تو ظاہر ہے سیاسیات کے علم میں ہی اللہ کا علم بھی آتا ہے. کہ اسے یہ معلوم ہو کہ میں ایک سربراہ ہوں تو میرے اوپر کون ہے. جی. جی. احکم الحاکمین بھی ہے. یہ ربط اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے. دوسری جو عام ترین صفت جو ایک حکمران کے اندر یا کسی بھی سربراہ کے اندر ہونا لازمی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے لیے پیش کر دے اور ان سے ریٹرن کوئی نہ مانگے. جی. یہ انبیاء کی سنت ہے. قرآن حکیم نے بتایا کہ ہر نبی نے آ کر کے تعلیم کی، تربیت دی، حکمرانی بھی قائم کی، لیکن کہا وما اسألکم علیہ من اجر، اللہ اکبر، ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ان اجری الا علی اللہ، سبحان اللہ، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے. انہوں نے شعیب علیہ السلام نے آ کے قوم سے کہا کہ تمہاری جو معیشت ہے یہ سب سے زیادہ خراب ہے. جی. جی. اور انہوں نے آگے سے اعتراض کیا کہ تم بڑی عجیب بات کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کیسے کہ نہیں، ان اجری الا اللہ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میرا ایک ہی سوال ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرو. سبحان اللہ. تو دوسری عام ترین صفت، اس صفت کے بغیر بہت بڑا علم بھی آگے جا کر فرعونیت پیدا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. تو گویا للہیت پیدا کر کے عوام کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے بھی مثال دی کہ حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے وہ 3 بر اعظموں کا وہ حکمران ہے، لیکن اپنی ذات کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لباس کے اوپر بھی کہیں پہمت لگے ہوئے. تو ظاہر ہے ہر وقت عوام کے لیے کام کرنا ہے. تو جس طرح ایک باپ ہوتا ہے کہ وہ شاید پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن بیٹے یا اولاد کے لیے کہتا ہے کہ وہ اگر اسکول جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ان کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے. تو حکمران کی دوسری یہ عام ترین صفت ہے. تیسری چیز جو پھر اس کے بعد آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے بھی اس کے اندر جرت، طاقت، ہمت، یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس کے لیے اپنا یعنی تن من دھن لگا دے. کیونکہ عدل قائم کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام عدل کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے. موسیٰ علیہ السلام نے قیام عدل کے لیے مصر کو چھوڑا اور پے در پے گویا میدان تی میں آ کر کے تکالیف برداشت کی. تو گویا ایسی صلاحیت کہ جرت، ہمت کے ساتھ وہ یہ کام کر بھی سکے. اور اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داریوں میں آگے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان صفات کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے امن قائم کرے، کیونکہ سیاسیات کا یہ بنیادی تقاضا ہے. امن اور جو ہے وہ عوام کی پروٹیکشن قائم کرے. دوسری چیز ہے پھر ظاہر ہے امن کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا. یہ بنیادی ضروریات ہیں، ان کا روٹی کپڑا مکان کا نیک سے نیک حکمران اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ فیل ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں مسئلے کے حل کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے وسائل معیشت کے اوپر نگران بناؤ، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور پھر دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی ابھی بنیادی اپنے بچپنے کے دور میں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اگر قرآن کی تفسیر پڑھیں یا تھوڑی توجہ کریں، نہ صرف مصر کو بچایا، اب دیکھیں نا کنعان سے بندے جا رہے ہیں
ان کے بھائی جو ہے وہ کنعان کے رہنے والے ہیں، دوسرے بر اعظم سے بھی گلہ جا رہا ہے، اتنی بڑی اعلیٰ درجے کی مینجمنٹ بھی ہے، اور مصر کے نظام آبپاشی کو درست کر کے وسائل کو بھی اتنا آگے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معاشی نظام کو درست کرنا، اور اس سے اگلی جو اگر مختصر ہم کریں وقت ہمارے وہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ چوتھی چیز کہ وہ پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت، جس کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، جب یہ سارے پروسیس ہو جائیں گے تو پھر اس کو قائم کر کے تعلیم و تربیت کا اعلیٰ درجہ قائم کرنا یہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور یہی آخری انتہا ہے، اور عدل و انصاف کا یہ اعلیٰ درجے کا نتیجہ ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے اوصاف بھی بتا دی ہے اور ذمہ داریاں بتا دیں، اور اگر ان کا خلاصہ لے لیں تو یہ ہے کہ حکمران اللہ کا انعام وہی ہے کہ جس کے اندر صالحیت ہو اور صلاحیت ہو، بالکل دونوں کا مجموعہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، للہیت اور تقوی، وہ علم کے ساتھ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، اور اس کے اندر پھر صلاحیت بھی ہو کہ اس بات پر جو حق سمجھتا ہے حق کو لے کر چلنے اور اس پہ ڈٹ جانے والا ہو، اور پھر وہ اپنی ذات کی پرواہ نہ کرے اس میں، اور اقتدار ملنے کے بعد وہ حاکم بن کر نہ بیٹھے بلکہ وہ خدمتگار بن کر کے بیٹھے. جی پروفیسر صاحب، پھر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً پھر تو عادل حکمران جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ آپ نے بھی اس کی ابتدائی گفتگو کی کہ اللہ کا انعام بن جاتے ہیں، یا وہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ اس سرزمین پر اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کو قائم کریں؟ جی بالکل، واقعی یہ ان اوصاف کے حامل اگر حکمران ہو تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بنیادی طور پر دو طبقات ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ایک بالا تر طبقہ ہے اور ایک کم تر طبقہ ہے، اور بالا تر طبقے میں بھی ایک حکمران طبقہ ہوتا ہے اور طبقہ اشرافیہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس جسے ہم کہتے ہیں. ان لوگوں کی آپس میں حکمرانوں سے میل ملاپ ہوتے ہیں، میل جول ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو کم تر طبقہ ہے اس میں متوسط طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے. تو یہ جو کمزور طبقہ ہے، پست طبقہ ہے، یہ اپنے حقوق اپنی چیزیں اس طرح نہیں لے سکتا. یعنی اس کے یا تو لے گا بھی تو بہت مشکل سے لے گا، اس کو تگو دو کرنی پڑے گی اپنے جو بنیادی چیزیں ان کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ جو بالا تر طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، قانون بھی وہی بنا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بھی وہ کر رہے ہیں، حکمرانی بھی وہ کر رہے ہیں، وسائل بھی ان کے پاس ہیں، وہی لے کر آ رہے ہیں، وہی تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے ساری معیشت چلانی ہے، پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں. تو سارا کچھ انہی کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ جو طبقہ اشرافیہ منسلک ہے. تو جب وہ صحیح ہوں گے، اچھے ہوں گے، عادل ہوں گے، تو وہ واقعی جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے رعایا کے لیے وہ ایک انعام ہوگا. کسی قسم کے لوگوں کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، وہ چیز نہیں مل رہی. تو یہ ایک بنیادی طبقہ جو اس میں نکتہ ہے کہ جو بالا تر طبقہ ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے اچھے اور صاف والا ہوتا ہے تو اس کے اندر رعایا پروری ہوتی ہے، اس کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. اس میں پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ قانون کو اپنے لیے موڑ لیں، یہاں سے کچھ نہیں مل رہا تو اپنے لیے قانون کچھ ہے، دوسرے کے لیے کچھ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا تھا جب ان کے پاس ایک چوری کا مقدمہ آیا، اور بنو مخزوم کی ایک عورت نے، فاطمہ نام تھا اس کا، اس نے چوری کی. اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارش کے طور پہ پیش کیا. تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر لوگوں کو یہ خطبہ کہا کہ تم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے تباہ ہوئے تھے، جب کوئی بالاتر طبقہ والا کرتا تھا جرم تو اس کو بچا لیتے تھے، اور جو کمزور طبقہ کا لوگ ہوتے تھے اس کو پھر سزا دے دیتے تھے. یعنی قانون الگ ہوتا، ان کے لیے کچھ ہے، ان کے لیے کچھ ہے. یہ انصاف کے منافی ہے. اسی طرح مفتی صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس میں بھی جو ہمیں ایک قصے میں پورے ایک چیز ملتی ہے. جب اپنے بھائی بنیامین کو وہ روکنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک ترکیب سے روکا، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے. تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، ایک ترکیب اچھے مقصد کے لیے کیا. تو وہ قانون کے رہتے ہوئے دائرے کے اندر ہی انہوں نے ایک ترکیب نکالی، ہیلا نکالا، تاکہ میں کسی طرح اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں. تو وہ بھی قانون کو انہوں نے توڑا نہیں، ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. تو ایک جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ کسی طور پہ بھی
قانون کو توڑتا نہیں ہے, قانون سے بالاتر نہیں ہوتا, اور لوگوں کے لیے تمام چیزیں مہیا کرتا ہے جس کا ان کا حق ہے, جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے. تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہوتے ہیں. کسی طور پہ معاشرے کے اندر پھر بدامنی نہیں ہوتی, ابتری نہیں ہوتی, اور لوگ پھر اپنے حکمرانوں کو دعائیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی نہیں, بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے پروفیسر صاحب کہ ناظرین جب حکمران عادل ہوں تو عوام میں ان کا اعتماد خود بخود بڑھ جاتا ہے, پیدا نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے. اور اگر عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے حکمران عادل ہیں تو پھر وہ حکمرانوں کی اطاعت کرنے میں کبھی پس و پیش نہیں کرتے. ان کو شرح صدر ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے خیر خواہ ہیں اور یہ اپنے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی عدل کرنے والے ہیں. لہٰذا وہ مروجہ نظام کے مطابق وہ ٹیکس کا معاملہ ہو یا کہیں اور ایسی مالی معاونت کا حکومت کا معاملہ ہو, وہ اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہوئے اپنا سب کچھ ریاست کے لیے وقف کر دیتے ہیں. لیکن اگر شک ہو حکمرانوں پر کہ عادل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ رعایا کبھی ان پر اعتماد نہیں کرتی, ان کی اطاعت اتنے خلوص کے ساتھ نہیں کرتی. اور جب یہ فرق پیدا ہو جائے, بودھ پیدا ہو جائے عوام اور حکمرانوں کے درمیان, تو پھر معاشرے اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا وقت آئے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے, عادل حکمران اللہ کا انعام. اس پر ہمارے دونوں فاضل علماء اکرام قرآن و سنت کی روشنی میں, تاریخ کی روشنی میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے حوالے سے ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں, معلومات بڑی مفید فراہم کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جو آدمی اللہ کی طرف سے کہیں اس کو حکمرانی مل جاتی ہے, اقتدار مل جاتا ہے, جیسے اللہ نے کہا کہ ان الارض یورثها عبادی الصالحین, کہ اس زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک اور صالح بندے ہیں. تو وہ تو حقیقت میں یعنی تل پر تو ہوتا رہتا ہے نظام, لیکن اللہ کی طرف سے اصل حکمرانی انہی لوگوں کی ہوتی. تو اب جو آدمی قرآن و سنت کے مطابق عدل کرتا ہے اور جناب وہ رعایا پروری کرتا ہے اور ساری اس کے مطابق نظام چلاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ انعامات بھی تو رکھے ہوں گے. میاں صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور توجہ اس کی طرف دلائی. چونکہ حکمرانی, سربراہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آنے کے بعد جی انسان مفاد پرستی کا شکار ہو سکتا ہے, تکبر کا شکار ہو سکتا ہے, بلکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جی, اور ایک بہت بڑا کام بھی ہے, مشکل کام بھی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمرانی کی جو خرابیاں ہیں, انسان کی جو وبال ہیں, ان سے بچنے کے لیے اس کا جو اجر و ثواب اور عزت آخرت میں ملنی ہے, جی جی, اس کی طرف خوب توجہ دلائی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے جی, کہ عادل حکمران جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے دائیں سائڈ پہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. اللہ اکبر. اتنا بڑا ان کا ایک صحیح حدیث کا حوالہ ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے ہمارے تاریخ میں فقیہ گزرے ہیں, عز الدین عبد السلام, انہوں نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے گویا کہ ایک عادل حکمران جو ہے, یا یہ جو عمل ہے حکمرانی کا, اگر عدل کے ساتھ ہو تو یہ سب سے بڑا اجر و ثواب ہے. اس سے بڑا اجر و ثواب کوئی نہیں ہوتا. ایسے ایک مشہور حدیث جو عام طور پر ہمارے ہاں ذکر ہوتی ہے معاشرے میں, کہ 7 آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے, ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے, بلکہ دوسرے نمبر پر ہے کہ جس کو اللہ جو ہے عادل حکمران ہوگا, تو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا روز محشر میں, تپتی گرمی ہوگی, تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ
عادل حکمران کو اس سائے میں رکھیں گے. سبحان اللہ. تو آپ یہ 3 احادیث مبارکہ جو ہے ان سے یہ معلوم ہوا کہ حکمرانی کا یہ عمل ہے تو بڑا مشکل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جھاڑیوں کے اوپر کانٹے پھینک دیے جائیں تو اگر انسان بچا کے نکل گیا تو وہی جو ہے کامیاب ہے. لیکن اس کا اجر و ثواب اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہے ایک طرف اللہ کے دائیں سائٹ ممبروں کے اوپر پھر اللہ کے عرش کا سایہ صرف 7 آدمی اور 7 میں سے ایک ہے. تو گویا کہ اس طرف توجہ دلا کے یہ بات بتلانی مقصود تھی کہ اس حکمرانی کے نتیجے میں اگر دنیا میں تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. بے شک آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم مزہ یہاں اس سے لے سکتے ہو. تو یہ چند چیزیں یعنی اس کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا نا جی کہ حکمرانی کو اگر عام لوگوں کو دیا ہے یعنی زمین اس کی جس کو مرضی چاہے حکمرانی دے دے, یہ بھی کہا نا جی. لیکن کا والعاقبۃ للمتقین, عاقبت آخرت متقین لوگوں کے لیے. تو لیکن اگر کسی کو یہ موقع مل جائے اور اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حصے میں یہ کام آ جائے کہ اس نے اس کی زمین کے کسی خطے پر اس کے بندوں میں سے کسی گروہ پر اس نے ایک نگران مقرر ہونا ہے, حکمران بننا ہے, تو پھر اگر وہ عدل قائم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت کے انعامات کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ یقیناً ملیں گے. دنیا کے اندر بھی عزت وہی کماتا ہے. جی بالکل. دنیا کے اندر بھی نام و نشان اسی کا باقی رہتا ہے, ورنہ نام تو شاید دوسروں کا بھی باقی رہے, فرعون کا بھی باقی ہے نام, ٹھیک ہے نا جی, لیکن نمرود کا بھی باقی ہے نام. لیکن آپ دیکھیے کہ عزت اور احترام کے ساتھ نام کس کا ہے؟ پھر ان اللہ کے صالح بندوں کا ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے, اطاعت کی, حکمرانی ملی تو عدل قائم کیا. پھر ان کا نام دنیا میں بھی باقی اور آخرت میں بھی اللہ کے انعامات. جی پروفیسر صاحب, قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے لیے رہنما ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام طبقات کا تذکرہ کیا ہے, جیسے انبیاء اکرام کا ذکر آپ دونوں حضرات نے کیا ہے کہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی بھی عطا کی, تو اللہ نے ان کے عدل کو کیسے یاد کیا ہے؟ جی میاں صاحب, قرآن مجید میں کئی افراد کا ذکر ملتا ہے ہمیں جن کے عدل کے حوالے سے, ان کی حکمرانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. خاص طور پہ سورہ کہف میں ذوالقرنین علیہ السلام ان کا تذکرہ ملتا ہے, اور ایک بڑی وسیع سلطنت کے مالک وہ شخصیت تھے, حکمران تھے, اور ان کے جو 3 اسفار کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مشرق کی طرف تھا اور ایک بالکل مغرب کی طرف تھا, اور ایک 2 جو پہاڑیاں تھیں ان کی طرف وہ گئے, یاجوج ماجوج کا وہاں پہ ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس میں بھی وہاں پر یہ ہمیں صراحت سے ملتا ہے کہ وہ ایک نیک اور عادل حکمران تھے. اور جب وہ اس جگہ مغرب کی طرف جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو چاہے سلوک کر لیں, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اگر کوئی ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے اور آخرت میں اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا اور حسن کے متعلق جو ہے نا سلوک کروں گا. اور پھر اسی طرح جب وہ دیوار بنانے کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی انہوں نے کسی قسم کا مال ان سے طلب نہیں کیا, بس یہ کہا کہ جو مین پاور ہے وہ مجھے دو اور میرے ساتھ مدد کرو تاکہ میں جو تمہارا مسئلہ ہے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار تم قائم کرنا چاہتے ہو وہ قائم کر دوں. کسی قسم کے مال و دولت اور وہ چیز طلب نہیں کی, بلکہ ان سے مین پاور طلب کی, ان سے چیزیں طلب کی جو اس دیوار کو بنانے کے استعمال ہوتی تھیں, اور پھر ان کا کام کر دیا, ان کی خدمت کی. تو یہ ایک نیک اور عادل حکمران کا ایک تفصیل کے ساتھ ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. اس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جو اس کا پہلے بھی ذکر آیا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ 7 کے اندر ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ آپ کیونکہ بادشاہ بھی ہیں, ملک بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. فاحکم بین الناس بالعدل بالحق, اس کا ذکر کیا. کسی قسم کا اور کہ خاص کسی اور نبی کے حوالے سے نہیں ملتا, بلکہ ان کے لیے خاص یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وہ ملی, کیونکہ وہ حکمران بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس وجہ سے یہ. اسی طرح پھر ہمیں سورہ بقرہ کے اندر بھی ملتا ہے جب ان کے داؤد علیہ السلام کو حکمرانی نہیں ملی تھی, اس سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے. وہ عدل و انصاف کے
ساتھ حکمرانی کرتے تھے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہمارے سامنے ہے, صحابہ کرام کا بھی اسوہ ہے. وہ ان سب لوگوں نے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ لوگوں کے اوپر حکمرانی کی, کسی قسم کی بھی ظلم و زیادتی یہ نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب, قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق ہمیں پروفیسر صاحب نے رہنمائی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا, اور خاص طور پر جو عدل کی صفت ان کے اندر تھی اس کا خاص طور پر ذکر کیا, اور بلکہ حکم دیا کہ آپ عدل کریں اور اس کے مطابق آپ فیصلے کریں. تو ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے, کہ جس کی سرٹیفکیشن, جس کی سند قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات, جنہوں نے ایک عدل کی بنیاد پر ایک معاشرے کی بنیادیں رکھیں اور پھر اس کو مضبوط اور مستحکم کیا ایک مختصر وقت کے اندر, اور وہی پھر ریاست آگے پھیلی. جی آپ کے عدل کی میں چاہتا ہوں کوئی 2-3 مثالیں ناظرین تک پہنچا دیں. ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گویا کہ عدل کی صفت سے تو ازل ہی سے متصف تھے. جی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد کی, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ معاہدہ حلف الفضول ہے. جی جو پہلے سے تھا لیکن وہ اپنی گویا کہ کل عدم ہو گیا, یا اب اس کو کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو رینیو کرایا. جی اور پھر اس معاہدے کی بنیاد پر اگر کوئی بھی فریادی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ ابو جہل کے پاس لے کے جاتے اور اس سے آپ اس کا حق دلواتے. یہ وجہ کہ روایات میں آتا ہے کہ یا ابو جہل حق دیتا یا وہ چھپ جاتا یا گھر سے بھاگ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس معاہدے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد فرمایا مدینہ شریف میں کہ مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ آج بھی وہ معاہدہ جو ہے وہ محبوب ہے. اگر دوبارہ عرب اس پہ آتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں. دوسری جو چیز ہوتی ہے ایک مشکل ترین کام, ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل کی بے شمار مثالیں, اور ہر آدمی عام طور پر تو عدل کر سکتا ہے, لیکن 2 جگہوں پر عدل بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک اپنے سے طاقتور, پنجابی میں ڈاڈا کہتے ہیں, اس سے عدل مشکل ہوتا ہے, اور دوسرا اپنے کسی بھی رشتہ دار یا کسی قربت کی وجہ سے. جی تو اپنے سے سخت یا معزز لوگوں میں تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی مثال دی کہ جو فاطمہ مخزومی تھی, ایک بڑے قبیلے کی خاتون تھی, اور جب ان کے اوپر حد لگنے لگی اس کے اوپر تو حضرت اسامہ بن زید کو وہاں سفارشی بنا کر بھیجا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عادلانہ حکم کی بنیاد پر عدل کیا بلکہ ایک بڑی عام ترین رہنمائی وہاں پر فرمائی کہ دیکھو تم سے پہلی جو قوم تھی بنی اسرائیل کی تو وہ اس لیے تباہ ہوئی کہ کوئی طاقتور جو ہے وہ ظلم کرتا تو اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈ لیتے اور کسی طریقے سے اس کو بچا لیتے, اور کوئی غریب اور عام کمزور آدمی کرتا تو اس کے اوپر وہ حد اور سزائیں قائم کرتے. تو یہ ایک عام ترین. اسی طریقے سے مدینہ شریف میں ایک مسلمان بظاہر جو مسلمان تھا تو اس نے ایک یہودی کے اوپر, یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا, اور اس نے یہودی سے کہا کہ ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کروا لیں, تو یہودیوں کا بڑا تھا. لیکن یہودی نے کہا کہ نہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. دیکھیں کہ اعتماد دیکھیں, یہودی نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے سردار سے نہیں کرواتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. اب جب فیصلہ ہوا تو یہودی ہی کے حق میں ہوا اور اس منافق مسلمان کے حق میں نہیں ہوا, جس پر بہت بڑا اثر پڑا, اور یہودیوں کے کئی لوگ جو یعنی اچھے سلیم الفطرت تھے وہ اسلام کے دائرے کے اندر بھی داخل ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان 2 پہلوؤں کے اوپر بھی اعلیٰ درجے کا عدل قائم کر کے یہ بتلا دیا کہ عدل و انصاف کسی بھی طور پر قائم کیا جا سکتا ہے, یہ میری سیرت ہے, اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان یا انسان وہ اگر اس راستے پہ چلیں گے تو دنیا, جس آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عزت بھی عدل و انصاف کے بنیاد پر ان کے ہاتھ میں ہوگی, اور آخرت کی عزت بھی ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جو مثالیں پیش کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا, تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے. رہنمائی کا اگر ہمارے پاس کوئی ایک مینارہ نور ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہیں. بھری پڑی ہیں مثالیں سے. اور مفتی صاحب نے جو بات کی نا, دیکھیں جی کہ 2 جگہ پر عدل مشکل ہوتا ہے, ایک جہاں قربہ پروری کا معاملہ ہو اور ایک جہاں سامنے ذرا بندہ طاقتور نظر آئے.
تو ایک مثال جو مفتی صاحب نے دی تھی کہ ایک شخص آیا جس نے کچھ قرض لینا تھا واپس اپنا ابو لہب سے یا ابو جہل سے، تو لوگوں نے اس کو آپ کی طرف بھیج دیا تماشا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں جی اب یہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا آگے سے سلوک ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا نہیں ہچکچائے، آپ نے سیدھا جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ باہر آؤ اور بتاؤ اس کے تم نے پیسے واپس کرنے؟ فوراً گیا اور پیسے واپس لایا، اس کی رقم واپس کی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تمہیں بڑے بنتے تھے، آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آئے تو تم فوراً ایسے دبک گئے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر میں ایک لمحہ بھی تاخیر کرتا تو مجھے یوں لگا کہ اس کے دونوں طرف ایسے شعلے ہیں، نیزے جو نکل رہے ہیں، مجھے بسم کر دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تائید آتی، نصرت آتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ سود حرام کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے باقی لوگوں کے لیے تو ختم ہو گیا اور ہمارا ذرا بعد میں ہو جائے گا، سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے خاندان کا، اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں۔ خون بھا معاف کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا، کہ سب سے پہلے معاف کرتا ہوں۔ پھر بدر کے قیدیوں میں چچا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آ گئے۔ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں، بڑا ناظرین عجیب واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سو نہیں رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ان قیدیوں میں میرے چچا عباس بھی ہیں، ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ تعلق ہے، دیکھیں نا جی، رشتہ ہے نا، خونی تعلق ہے، محبت اور ہونی بھی چاہیے۔ تو صحابہ نے کیا کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشکیں ذرا کھول دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، نہ پھر نہیں سو رہے۔ پھر صحابہ آئے، پھر پوچھا اللہ کے رسول آپ پھر ابھی تک آرام نہیں فرما رہے، تو پھر فرمایا کہ مجھے عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ کتنا تعلق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ان کی کشتیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، مشکل لہٰذا وہ سو گئے۔ تو فرمایا جب باقی قیدیوں کی بھی کھول دو، یا عباس کو بھی کس کے باندھ دو۔ یہ ہے عدل، اور اس عدل کے اوپر ہم چلیں گے اگر، اور اپنے بیگانوں کی پرواہ کیے بغیر چلیں گے، تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اور پھر معاشرہ جو ہے مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ جی پروفیسر صاحب، مثالیں مفتی صاحب نے بیان کی اور میں نے بھی سعادت حاصل کی ایک دو واقعات ذکر کرنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے بعد جو نظام عدل تھا وہ آپ کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کے پاس آ گیا، اور پھر وہ چھوٹی سی جو ریاست تھی مدینہ منورہ کی، وہ پھلی پھولی، اور دنوں کے اندر، یعنی ان سالوں کو آپ دن ہی کہہ لیں گے نا جی، 40-50 سال کا کیا عرصہ ہوتا ہے، 3 براعظم مسلمانوں کے زیر نگی ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ، وہ عدل کی بنیاد پر تھی، اور اس عدل کا ہی فیض تھا کہ جو پھر مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ اتنی پھیلی۔ جی بالکل، بلا شبہ اس میں تو کسی قسم کی شک نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ذریعے سے یہ چیزیں پھلتی پھولتی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی اس ریاست کو چلانے والے تھے جی۔ اور ہم جو اس میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، وہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے پھر جو پہلا خطبہ ارشاد کیا تو انہوں نے اس میں یہی کہا کہ اے لوگوں، کمزور میرے لیے طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق نہ دلا دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں جو طاقتور ہے اس سے حق لے کر اس کمزور کو نہ دلا دوں جی۔ یعنی کہ وہی ایک جو میں نے شروع میں بات کی تھی، ایک بالاتر طبقہ ہوتا ہے، کمزور طبقہ ہوتا ہے، تو وہ آپس میں حقوق کی جنگ ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے جو طاقتور ہوگا وہی ظلم کرتا ہے، اور کمزور جو ہے وہ پست طبقہ ہوتا ہے، وہ ظلم سہتا ہے۔ تو یہاں پر الٹ کہا کہ جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور میں اس کو اس کا حق دلا کے رہوں گا۔ یہ نہیں اپنی جو انہوں نے عدل کے اوپر جو ہے نا اپنی حکمرانی کی اور سیاست کی بنیاد رکھی، اور کسی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جو طاقتور ہے اس کو طاقتور ہی رہنے دیں، اور جو کمزور ہے وہ ٹھیک ہے پستہ رہے، اور کیونکہ وہاں سے مفادات عموماً طور پہ حکمرانوں کو نہیں مل رہے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے بالکل اس کے جو اصول سیاست ہے اس کو، اپنا طرز حکمرانی ہے اس کو پہلے دن سے ہی بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہ عدل و انصاف کے تو ان کے پورے جو عرصہ ہے طویل عرصہ تھا خلافت کا وہ بھرا پڑا ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی بھی جو ہے نا اس میں ناانصافی نہیں ہوتی. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوتا تھا کہ تمام جو ان کے گورنر ہیں وہ حج کے موقع پر آتے تھے خانہ کعبہ میں، وہاں پہ پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگوں یہ میرے گورنر ہیں، یہ میرے جو عمال ہیں یہ موجود ہیں، کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ آئے اور اپنا حق لے سکتا ہے یہاں پر. اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جو وہاں پہ تقاضا کرے. کبھی کسی کی شکایت آتی تھی تو فوراً اسی وقت اس کو دور کرتے تھے. ایک دفعہ اطلاع ملی کہ کسی گورنر کے بیٹے نے ایک لڑکے سے وہ لڑائی کی. لڑائی سے مراد یہ کہ اس سے پہلے اس کے آپس میں ان لوگوں کی دوڑ ہوئی، لیکن دوڑ میں جو کمزور لڑکا تھا وہ جیت گیا، گورنر کا بیٹا ہار گیا، تو آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا. تو وہ پھر جو لڑکا ہے اس کا باپ آیا، تقاضا کیا کہ مجھے انصاف دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اس گورنر کو خط لکھا کہ تم آؤ فوراً میرے پاس مدینہ حاضر ہو، اور پھر ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ. اور پھر وہاں پر اس شکایت کرنے والے شخص کو بھی بلایا اور اس سے اس کا حق دلایا. تو یہ وہ فوری انصاف کا ایک نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا ہوا تھا. اور اسی کی وجہ سے ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب ایران کا ایک ایلچی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل نہیں رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ادھر کہیں بازار میں ہوں گے، کہیں تلاش کر لو، کوئی ان کا محل اس طرح کے کوئی بڑا مکان اس طرح چیز تو نہیں تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے. تو پھر اس نے ایک جو تاریخی جملہ کہا جو کتب میں ملتا ہے کہ عدلتا فامنتا فنمتا، تم نے عدل کیا تو اس کے بعد پھر تم امن و امان سے ہو اور اب تم سکون سے سو رہے ہو. تو یہ عدل و انصاف کی برکتیں تھیں جو ہمیں صحابہ کرام کے دور میں ملتی ہیں. اس کے بعد بھی حضرت عثمان، حضرت علی اور جتنے بھی نیک حکمران آئے سب نے عدل و انصاف کو قائم کیا. تو عدل کی بنیاد پر ہی یہ معاشرہ پھلا پھولا اور ریاستیں جو ہیں بڑی. ناظرین مثالیں دی ہیں پروفیسر صاحب نے، ہم مزید مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. دیکھیں عدل جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہترین یعنی خلیفہ وقت اپنے دور کے، جن کے دی ہوئی ریفارمز کو آج بھی مغربی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، گورنر نے سزا تو دی لیکن اپنے محل کے اندر. امیر المومنین کو پتہ چلا تو اسے خط لکھا کہ تم نے میرے بیٹے کو سزا دی ہے، اچھا کیا ہے، لیکن تم نے اس کو پبلکلی سزا نہیں دی، لہذا میرے بیٹے کو گدھے پر بٹھا کر ابھی اس کو دارالخلافہ روانہ کرو. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو دوبارہ سزا دی ان کو کہ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ خلیفہ وقت کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو سزا تو دی گئی، لیکن اس سزا کو اسی طرح پبلک کے سامنے دیا جائے گا جیسے باقی لوگوں کو دی جاتی ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ ایک موقع پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخاصمت تھی تو ایک موقع پر آپ نے ان کے ساتھیوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو فرمایا کہ نہ ان کا مال مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی جنگی قیدی ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے گروہ اس طرح سے آپس میں مخاصمت میں اترے ہوں اور قرآن کی اس نص کے مطابق حتیٰ تفیع الی امر اللہ کہ ہم اس پر عمل کریں گے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. ناظرین ہماری یعنی قرآن و سنت کی مثالیں اور پھر آپ کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین اہل بیت کی مثالیں عدل سے بھری پڑی ہیں، بشرطے کہ ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں، پڑھیں اور اس کی طرف آنے والے بنیں. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں صاحب اس میں ایک بس ایک آدھ جملے میں، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. بس اس میں ایک بڑی عام چیز جس طرف میں تھوڑی سی اشارہ کروں گا، ایک تو یہ کہ دین اسلام میں اور بالخصوص خلفائے راشدین ہی کے دور میں جی عدالتی نظام کو علادہ کرنا عدل کا سب سے بڑا اقدام ہے. یورپ کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے عدالتی نظام علادہ ہوا، ورنہ بادشاہی فیصلہ کرتے تھے یا گورنر ہی کرتے تھے. جی جی.
تو حضرت عمر کے دور میں ہی قاضی شریح کو الگ کر کے پورا جوڈیشری کا سسٹم الگ کیا گیا، انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ ہو عدلیہ گیا. علیحدہ علیحدہ کیے گئے. اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودی نے آپ پر جا کے وہ مقدمہ کیا تو آپ خود پیش ہوئے، اور پھر عدل کے تقاضوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا. وہاں قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، ایک گواہ بیٹا ہے، لہٰذا گواہی قبول نہیں ہے. تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. مین یہ ہے کہ اس سے وہ زرہ نہیں لی گئی، تو وہ مسلمان بھی ہو گیا اور زرہ بھی واپس کر دی. اس نے کہا یہ اس قدر اگر عدل ہے، خلیفہ خود پیش ہو رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج کی جدید دنیا میں اس عدل کی مثال نہیں ملتی کہ آج بھی اگر مثلا امریکہ کا صدر ہے تو وہ نہیں پیش ہوگا، برطانیہ کا بادشاہ تو عدالت میں پیش نہیں ہوگا. جی اس سے بھی اگلی بات مفتی صاحب میں یہ عرض کروں کہ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو جب وقت کے قاضی احتراماً کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو سرزنش کرتے ہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ عدل کیا کریں گے میرے ساتھ. تو آج ہم تو ایگزیمشنیں مانگتے ہیں کہ فلاں بھی بربنائے عہدہ ایگزیمٹ عدالت میں نہیں جا سکتا، فلاں بھی ایگزیمٹ عدالت میں نہیں جا سکتا، استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے ناظرین پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا پروفیسر عامر حسن صاحب اور حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں وقت دیا، تشریف لائے اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے رہنمائی کی میرے ناظرین کی. کاش کہ ہماری یہ آواز ایوان بالا تک بھی پہنچے، حکمرانوں تک بھی پہنچے، اور ہم سب اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک اپنی اصلاح کرنے والے بنے اور عدل کی طرف آنے والے بنے، اپنی ذات کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی، اور ہر طبقے کے ساتھ جہاں جہاں ہمارے عدل کا دائرہ پہنچ سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا اور یقیناً اوپر سے نیچے حالات ایسے عدل والے بننا شروع ہوں گے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پر، ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ، گنہگار ہیں، لیکن تو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت بے پایا ہے، تو ہمیں عادل حکمران اگر عطا کر دے جیسے یہ ملک عطا کیا ہے کلمے کی بنیاد پر، تو اس کے رکھوالے بھی ہوں، اس نظام کے رکھوالے بھی ہوں، اور اس قطع زمین کے اوپر تیرے دین کو نافذ کرنے والے ہوں، تاکہ سارے کے سارے یہ جو دنیا کے ہمارے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنی عافیت میں رکھے. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.